نعرہ حیدری. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے باز کے سائے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی رعایا بن کے ان کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسین آئے ہیں آغوش سیدہ میں ابھی، حسین آئے ہیں آغوش سیدہ میں ابھی. چراغ انجمن ظلم لڑکھڑانے لگے. حسینیت تو ابھی لے رہی ہے انگڑائی، حسینیت تو ابھی لے رہی ہے انگڑائی. یزیدیت کی جبی پر پسینے آنے لگے. نعرہ حیدری. حضرات میں سب سے پہلے گزارش کروں گا خطیب آل محمد جناب مولانا سید عاظم حسین زیدی صاحب سے وہ تشریف لے آئیں اور جشن صبر و وفا کے موقع پہ حضرت امام حسین اور حضرت ابوالفضل عباس کے نور کے ظہور اور ان کی آمد کے حوالے سے گفتگو فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الأمی القرشی الہاشمی الباقی الطامی ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین واصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بعہودکم. صلوات بھیج محمد وآل محمد. بزرگان ملت اور ارباب ولا، سب سے پہلے سرکار سلطان کربلا اور تاجدار وفا کی آمد کی مبارکباد آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور آپ تمام حضرات کی طرف سے بارگاہ امام عصر میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں. آپ حضرات سے بآواز بلند صلوات سکھائی. حضرات یہ ہمارے لیے سب سے سعادت کی بات ہے اور بلکہ ہماری زندگی میں یہ سب سے اہم ترین معراج اور بلندی اور کمال کا موقع ہے کہ ہم دونوں سرکاروں کے درمیان یہاں ذکر کرنے کے لیے اور فضائل بیان کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اس سے بہتر موقع زندگی میں کبھی نہیں مل سکتا اور اس سے بڑی سعادت کوئی ہو ہی نہیں سکتی. ہم اگر ہزاروں سال بھی زندہ رہیں اور یہ سعادت مل جائے اور یہ موقع حاصل ہو جائے تو یہی معراج کا موقع ہوتا ہے. لیکن میں چند گزارشات اور چند معروضات چند منٹ کے اندر آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ سرکار سلطان کربلا کا ذکر ہے اور جشن صبر و وفا ہے. صبر کیا ہے اور وفا کیا ہے؟ اگر ان دونوں لفظوں کو پہچاننا ہے تو سرکار امام حسین کو بھی پہچاننا ہوگا، ان کی بھی معرفت حاصل کرنا ہوگی اور تاجدار وفا کو بھی سمجھنا ہوگا. لیکن سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ حسین کون ہیں یہ تو پوری دنیا جانتی ہے، لیکن حسین کیا ہے یہاں سب آنے والے بھی نہیں جانتے. ہر ایک کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہر ایک آنے والا بھی یہ نہیں جانتا کہ حسین کیا ہیں. حسین کون ہیں؟ نبی کے نواسے ہیں، فاطمہ کے لخت جگر ہیں، علی کی آنکھوں کا نور ہیں. لیکن حسین کیا ہیں؟ اس کا عرفان حاصل کرنا ہوگا اور عرفان کی بلندیوں پر پہنچنا ہوگا. میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اس محفل میں شرکت کے لیے مولانا قلب جواز صاحب امام جمعہ لکھنؤ کو بھی آنا تھا، لیکن وہ تشریف نہیں لا سکے، انہیں بھی تقریر کرنا تھی. میں حاضر ہوا ہوں. چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں یا علماء اور بزرگان کی موجودگی میں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ نجف کا نام آتے ہی ایک تھرتھری پیدا ہوتی تھی، ایک لرزہ پیدا ہوتا تھا اور ذہن میں خیالات امنڈتے تھے اور ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہو جاتی تھی کہ غیبت امام کے بعد جہاں کے علماء نے شیعت کا تحفظ کیا ہے اس مرکز کو نجف اشرف کہا جاتا ہے. اور شیعت کا مستقبل، شیعہ قیادت کا مستقبل، روحانی قیادت کا مستقبل ہمارے سامنے موجود ہے. ان کے سامنے زبان کھولنا بولنا میرے بس کی بات نہیں ہے، لیکن میں ان کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں کہ جن کے ہاتھوں پر اگر ذرے بھی آ جایا کرتے ہیں تو وہ کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں اصلاح کے طور پر چند گزارشات اور چند جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں
کہ सरकार सुल्तान करबला कौन है ये तो सब जानते हैं, लेकिन सरकार सुल्तान करबला ये क्या है ये हर एक नहीं जानता। आइए उनको पहचाना जाए। तो ये देखना होगा कि सरकार कहाँ कहाँ है, लेकिन जब भी हमने सरकार सुल्तान करबला सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम को देखा तो हर जगह सरकार रिसालत मात के साथ नजर आए, मस्जिद में रसूल के साथ, घर में रसूल के साथ, मैदान में रसूल के साथ, जंगों में रसूल के साथ, गज़वात में रसूल के साथ, दस्तरखान पर रसूल के साथ, मंजिल इबादत में रसूल के साथ, हर जगह हुसैन रसूल ही के साथ नजर आ रहे थे। और अजीजों हुसैन क्या है, मैं एक जुमले में बात को मुकम्मल करना चाहता हूँ। हुसैन उस शख्सियत का नाम है, हुसैन उस जात का नाम है, हुसैन उस कुव्वत का नाम है, हुसैन उस ताकत का नाम है, हुसैन उस तहरीक का नाम है, हुसैन उस रोशनी का नाम है जो अगर चले तो जुल्फ़िकार बन जाए, रुके तो सज्जा बन जाए। अब हुसैन क्या है, किससे पूछा जाए हुसैन क्या है? क्या आदम से पूछे, इब्राहिम से पूछे, इस्माइल से पूछे, शीश से पूछे, बयारस से पूछे, मैलाइल से पूछे, हाम से पूछे, जनाब साम से पूछे, अनूश व अनूप से पूछे, जनाब मूसा व ईसा से पूछे, किससे पूछे कि हुसैन क्या है? तो बताने वाला बताएगा। देखो आदम से ना पूछो, इब्राहिम से ना पूछो, इस्माइल से ना पूछो, यूसुफ से ना पूछो, यूनुस से ना पूछो, मूसा और ईसा से ना पूछो। कहा क्यों इन अंबिया किराम से क्यों ना पूछे? कहा क्यों? इस वजह से कि आदम अपने जमाने की बात जानते थे, इब्राहिम दर्जा खुल्लत पर फायज होके चले गए, मूसा कलीमुल्लाह बन के चले गए, ईसा ने सलीब के सीधे ज़मीन पर कदम रख के चौथे आसमान पर जाके बैठ गए। कहा हम हुसैन को पूछे किससे कि हुसैन क्या है? तो बताने वाला कहेगा कि अगर हुसैन को पूछना है कि हुसैन क्या है तो उससे पूछो जिसका वजूद दीन है, जिसकी सीरत हुज्जत है, जिसका किरदार नेमत है, जिसकी अताए इबादत हमें इबादतों का सलीका सिखाती है। और उलमाए नजफ के दरमियान में यह अर्ज करना चाहता हूँ, जब हमने उस रूह वजूद कायनात से पूछना चाहा हुसैन क्या है तो उसने एक ही बात कही, हुसैन देखने में मुझसे है, समझने में मैं हुसैन से हूँ। हुसैन देखने में मुझसे है, समझने में मैं हुसैन से हूँ। अब हुसैन की मारिफत हासिल करना है कि जिस सुल्तान करबला ने दुनिया को शऊर हुर्रियत अता किया, जिस सुल्तान करबला ने जो दुनिया को सब्र की तहरीक अता की, जिस सुल्तान करबला ने इंसानियत को आज़ाद करवाया, जिस सुल्तान करबला ने जुर्म व बर्बरियत का खात्मा किया, जिस सुल्तान करबला ने काबे का तहफ़्फ़ुज़ किया, जिस सुल्तान करबला ने शरीयत के वक़ार को बचाया, इस्लाम के वक़ार को बचाया, अगर उसको देखना है तो सब्र के आईने में देखिए। और जहाँ तक सब्र की बात है तो जश्न सब्र वफा है। सब्र की बहुत सी किस्में उलमा ने बताई हैं, उलमाए इल्म कलाम ने बयान की हैं, लेकिन जो मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया है सब्र सब्रान, सब्र दो तरह का होता है, मासियत के ऊपर सब्र, मुसीबत के ऊपर सब्र। मैं इसको आगे लेके नहीं जाना चाहता, लेकिन जब आप सब्र की बात करेंगे तो परवरदिगार भी कहता है इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, मदद हासिल करो सब्र के जरिए से और नमाज के जरिए से। सब्र है क्या? अस्सब्र निस्फुल ईमान, अस्सब्र रासुल ईमान, ये सब हदीसें आपके पेश नजर है। सब्र ईमान का सब्र है, सब्र आधा ईमान है। तो अजीजों मैं एक जुमला नजर करना चाहता हूँ, जब जश्न सब्र रज़ा के मौके पर सब्र है आधा ईमान। पूरी दुनिया के मुसलमानों से परवरदिगार कह रहा है कि तुम सब्र से मदद हासिल करो, सब्र होता है आधा ईमान। तो अगर पूरी दुनिया के मुसलमान आधे ईमान से मदद मांगे तो कोई बिदअत नहीं है, हम कुल्ले ईमान से मदद मांगे तो दुनिया बिदअत कहती है। बिदअत के फतवों की दुकान खोलने वालों, तुम्हें याद नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है, सरकार सब्र ने सुल्तान करबला में हमें शऊर हुर्रियत अता किया है। और जब करबला के मैदान में जुल्फ़िकार को नियाम में रख के सुल्तान करबला सब्र की तलवार लेके आगे बढ़े तो उस जमाने का फिरौन पारा पारा हो गया। याद रखिए, कल के फिरौन को करबला के मैदान में हुसैन इब्ने अली ने गर्क किया था, खत्म किया था, हमेशा के लिए उसके वजूद को खत्म किया था। और आज का फिरौन आपने देखा, सद्दाम से सद्दाम इराक का फिरौन पूरी तरह से निस्तो नाबूद हो गया। और वो लम्हा जल्दी आने वाला है कि यहूदियों के एजेंट डाले सऊद भी उसी सद्दाम की तरह, उसी फिरौन की तरह दुनिया से खत्म हो जाएंगे। और मौला अब्बास का परचम खाने काबा पर भी लहराएगा, जन्नतुल बकी पर भी लहराएगा।
آپ میرے ساتھ نعرہ لگائیے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آپ سرکار وفا کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، سلطان کربلا کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، یہاں سے انقلاب کے دریچے کھلتے ہیں، یہاں سے شعور حریت حاصل ہوتا ہے، تو اس طرح سے نعرہ لگائیے جیسے آپ امام زمانہ کی چھاؤنی میں بیٹھے ہوئے ان کے سپاہی ہیں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اور بس دو جملے سرکار وفا کی بارگاہ میں نظر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے، پوری دنیا میں اس طرح کی تقریریں کی جاتی ہیں کہ مولا عباس بڑے جلالی تھے، بڑے غصے والے تھے، لیکن سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ جتنے بڑے غازی، ساونت اور سورما اور بہادر تھے مولا عباس، اتنے ہی بڑے اطاعت کے بھی دھنی تھے، اطاعت گزاری کے بھی دھنی تھے، صبر کے بھی دھنی تھے۔ اور کس طرح سے صبر کا مظاہرہ کیا ہے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، دو جملوں میں بات کو مکمل کرنا دینا چاہتا ہوں۔ علماء نجف کے درمیان اور بزرگان کے درمیان اور شہداء کرام کے درمیان سنیے، اقلیم مکرمت کے سلطان السلاطین عباس، وہ واقعہ آپ کے پیش نظر ہے جب باغ میں رکھوالی کے لیے مولائے کائنات اقلیم فضائل کے شہنشاہ علی اپنے بیٹے کو قمر بنی ہاشم کو باغ کے سامنے چھوڑ کے گئے کہ بیٹا اس وقت تک کوئی باغ میں نہ جانے پائے، بات کو میں مکمل کر رہا ہوں، جب تک کہ میں نہ آ جاؤں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دیکھا ایک گھڑ سوار چلا رہا ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ جناب عباس نے تلوار کو نکال لیا۔ عزیزوں سب میری طرف توجہ رکھے، بس بات کو میں مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ جشن صبر و رضا میں آج، جشن صبر و وفا میں آج ایفائے عہد کرنے کے لیے آئے ہیں، یہاں تجدید بیعت کرنے کے لیے آئے ہیں، تو جملہ سنیے، سرکار حفاظت کرتے رہے، گھڑ سوار آ رہا ہے، تلوار کو نکالا، تلوار پر تلوار ٹکرانے لگی، تلواروں سے چنگاریاں نکلنے لگی۔ اچانک عباس نے تلوار کو روکا، سلطان وفا نے تلوار کو روکا، تلوار کو روکنے کے بعد آنے والے سے سوال کیا، واقعہ آپ کے پیش نظر ہے کہ اے آنے والے تو اتنا بتا دے کہ کون ہے؟ ارے فن سپاہی اس طرح سے میرے بابا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو ایک مرتبہ آنے والے گھوڑ سوار نے تلوار کو نیچے کیا، گھوڑے سے اترا، عباس کو سینے سے لگایا، ایک جملہ کہا، ایک قمر بنی ہاشم تو کربلا کے لیے تیار ہو گیا۔ بس جملہ سنیے، جس جملے پر میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، یعنی عباس کو اطاعت گزاری میں اتنا دھنی کر دیا تھا، اس طرح سے تربیت کی تھی کہ عباس تجھے کربلا کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، تو جیسے حسین کہے ویسے ہی تو کرنا۔ تلوار کو نیام میں رکھ کے سینے سے لگایا، عباس تو کربلا کے لیے تیار ہو گئے۔ بس جملہ سنیے، جس جملے پر میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، سنیں عزیزوں، جہاں تک میری بات جا رہی ہے، میری آواز پہنچ رہی ہے، علی اقلیم مکرمت کا سلطان، جب مولائے کائنات کے بارے میں یہ عرض کروں میں آپ کے سامنے کہ پروردگار جیسا چاہتا تھا ویسا اس نے علی کو بنا دیا۔ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، بہت غور سے سنیے گا۔ پروردگار ابدی و ازلی و سرمدی و سمدی پروردگار جیسا چاہتا تھا اس نے علی کو بنایا، اور علی اپنے جلال و جمال و کمال کا مظہر جیسا چاہتے تھے ویسا انہوں نے عباس کو بنا دیا۔ نعرہ حیدری، حسینیت، لبیک یا حسین۔